السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ قاسم علی خان کو لانچ کیا گیا تھا عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ عمران خان کا بیانیہ اتنا سٹرونگ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کاؤنٹر کیا جائے، تو ان صاحب کو لانچ کیا گیا اور لانچ ہونے کے چند گھنٹے بعد وہ ٹھس کر گئے۔ ایک دو جگہ انہوں نے تقریریں بھی کیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑے اور وہ غائب ہو گئے منظر سے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا ظلم و جبر کا، کیونکہ دلیل ختم ہو گئی تھی۔ جب ان کو لانچ کیا گیا مبینہ طور پر، تو تب میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس عمل کی تعریف کرتا ہوں، یہاں پہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ بیانیہ آپ بھی بنائیں، بیانیہ آپ کے مخالف بھی بنائیں، جن کا بیانیہ لوگوں کو دل پہ لگے گا، سچ لگے گا، وہ اس کو قبول کر لیں گے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، میں اس کو قابل تعریف سمجھتا ہوں۔ لیکن ناظرین، مجھے کچھ شوق لگا، اور شوق ایسے لگا کہ میں نے دو کلپ سنے۔ ایک کلپ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان نے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران ریاض خان جھوٹے الزامات لگاتے رہے، اس وجہ سے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سفر اسی لیے کر رہے ہیں، یعنی حب الوطنی کے نام پر جو وہ جھوٹ بولتے رہے، وہی حب الوطنی انہیں پھر آ کر ڈس گئی ہے۔ یعنی یہ کہنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ نیا کلپ ہے یا پرانا کلپ ہے، لیکن میں آپ کو پوائنٹ کچھ اور سمجھانے جا رہا ہوں۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ عمران ریاض میرے سٹوڈنٹ ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ پھر ایک اور کلپ میرے سامنے آیا، میری جہاں تک رائے ہے وہ شاید 6-7 مہینے پرانا کلپ ہے، عمران خان کی گرفتاری سے شاید پہلے کا کلپ ہے، اور اس میں موصوف فرماتے ہیں کہ عمران خان ایک ناکام انسان ہے۔ عمران خان خود کو فرشتہ کہتے تھے، پتہ نہیں کس کس طرح سے تعریف کر دی کہ عمران خان یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے، تو ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کریں گے نواز شریف یا زرداری سے، ہم ان کو ان کے دعووں پر پرکھیں گے، اور وہ ناکام انسان ہے۔ میرے لیے دو چیزیں شاکنگ تھیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ شاید انجینئر محمد علی مرزا اب میجر محمد علی مرزا ہو گئے ہیں، لیکن میں کم از کم اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں اور آگے تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ آج کل اتنے فتنے کا دور ہے کہ ویسے تو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں جو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ بات ہے بھی کہ محترم پٹواری تو ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ طاقتور حلقوں کی کسی دھونس دھمکی، کسی ویڈیو کی دھمکی یا پیسے کے لالچ یا کسی عہدے کے لالچ میں وہ ایسا کوئی کام کریں گے، کم از کم میں نہیں سمجھتا۔ ہاں، کوئی انسان دماغی طور پر پٹواری ضرور ہو سکتا ہے، اور سیاسی سوچ اس کی اس طرف ضرور ہو سکتی ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ لان تان ہو رہی ہے۔ اس پر صرف شارٹ سی بات کروں گا انجینئر صاحب کو مخاطب کر کے۔ جس طرح آپ پھکیاں دیتے ہیں نا بابوں کا نام لے کر کہ میں نے پھکی دے دی، تو یہ آپ کی فیلڈ ہے، پھکیاں دینا۔ جتنا آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست میں آپ کا نالج صفر ہے۔ اس لیے اگر آپ یہیں پہ رک جائیں تو میرے خیال میں بہتر ہے، ورنہ پھر سیاست کے معاملے میں لوگ آپ کو پھکیاں دیں گے، اور میرے خیال میں یہ بات پھر ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس میں رہیں تو بہتر ہے۔ قوم اس وقت بڑی دکھی ہے، قوم کے سینوں میں خنجر چبو کر گھمائے جا رہے ہیں، آپ اس کو مزید ٹویسٹ نہ کریں۔ اس ٹائم اگر ظالموں کے خلاف بول نہیں سکتے تو مظلوموں کو مزید تکلیف نہ دیں۔ بس اتنی سی بات کہنا چاہوں گا۔ آپ نے ان بیانات سے مظلوموں کو تکلیف دی ہے، ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اور اس بارے میں مجھے آپ کو دین کا حکم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ مومنوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑ جائیں تو کیا کہا گیا ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑو، تب تک لڑو جب تک کہ وہ زیادتی سے باز نہ آ جائے، اور جب باز آ جائے تو دونوں گروہوں میں سلو کرا دو۔ آپ نے صرف اس آیت کو خود پر پرکھنا ہے کہ مومنوں کے گروہ آپس میں دست و گریباں ہیں، جس میں ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے۔ آپ نے ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اب تک کیا کیا ہے، یہ آپ نے خود سے سوال کرنا ہے۔ یہیں پہ بات ختم کروں گا، میں زیادہ رائے نہیں دینا چاہتا۔ آپ کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنی فیلڈ میں رہیں گے تو آپ کا کام ٹھیک چلے گا۔ سیاست میں چھلانگ لگائیں گے تو یقین کریں کہ جو حال نواز شریف کا ہوا ہے اور ایک موٹیویشنل سپیکر کی جو درگت بنی ہے، آپ کا حال اس سے زیادہ برا ہوگا۔ جب اللہ عزت دیتا ہے تو میرے خیال میں اس عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت
یہ آواز خلق نکارہ خدا ہے، اس کو یہی سمجھیں اور اسے ٹکر نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عمران خان کی 27 سالہ سیاسی زندگی قوم کے سامنے ہے، اس کے کلپس بھی موجود ہیں۔ ایک جگہ بتا دیں جب عمران خان نے کہا ہو کہ میں فرشتہ ہوں، جبکہ میں آپ کو بیسیوں کلپس نکال کے دے سکتا ہوں جس میں عمران خان کہتا ہے کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ عمران خان نے آج تک اپنے کسی گناہ سے انکار نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فرشتہ کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ یہ کہتا ہے، وہ نہیں کہتا، قوم اس کو مانتی ہے۔ اس کے بدترین مخالف بھی اسے کرپٹ نہیں مانتے۔ اس کی گواہی عرش شریف شہید دے کر گیا ہے کہ مجھے بلا کر کہا گیا کہ کوئی کرپشن نکالو، کیونکہ وہ بھی کرپشن نہیں ڈھونڈ سکے، اس لیے پوچھتے رہے صحافیوں سے کہ خدارا تم نکال دو ہمیں، ورنہ ان کے پاس تو سب کی فائلیں ہوتی ہیں۔ عمران خان کی کوئی فائل ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ سائفر جیسے بانڈے کیس کی ضرورت نہ پڑتی، 9 مئی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو قوم بڑی دکھی ہے، اس کو مزید دکھ نہ دیں، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا۔ ناظرین اکرام، 9 مئی کے نام پر جس طرح سے کھیلا جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ شہداء کی فیملیز کو زبردستی میڈیا پر بٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ کہو فوجی عدالتیں بحال کرو، ان سے 9 مئی کے بارے میں باتیں کروائی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میرا سوال ہے کہ 9 مئی کو آپ بتائیں کوئی ایک باوردی اہلکار شہید ہوا ہو، کسی کو کوئی خراش تک آئی ہو۔ 25 سویلین شہید ہوئے اس دن، کس نے مارے؟ انسان تھے یا نہیں؟ جانور بھی ہوتے تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی۔ تو شہداء کی توہین کیسے ہوگی 9 مئی کو؟ ہاں، جلاؤ گراؤ کے کیسز ہیں، جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا انہیں سزا دیں، سزا ملنی چاہیے، اور عدالتیں تو کام کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے تو صرف اتنا فیصلہ دیا ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہوگا فوجی عدالتوں میں، اور فوجی عدالتیں موجود ہیں۔ یہ کیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپیل کرنے سے پہلے؟ میرے خیال میں شہداء کے نام پر یہ سب کچھ کرنا انتہائی زیادتی ہے۔ اس پاکیزہ خون کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، صنم جاوید کو آج 5ویں مرتبہ عدالت نے رہا کیا، مگر پولیس انہیں دوبارہ لے گئی۔ ان کے وکلاء سے پولیس کہہ رہی ہے کہ پریس کانفرنس کرائیں، ہماری بھی جان چھڑائیں، اپنی بھی چھڑائیں اور گھر جائیں۔ آگے سے صنم جاوید کہتی ہے کہ میں نے نہیں کرنی پریس کانفرنس، جتنے مرضی کرنے ہیں کیسز کر لو مجھ پر۔ اگر وہ الیکشن میں کھڑی ہو گئی تو نواز شریف کا باپ بھی اسے نہیں ہرا سکتا۔ یہ حیثیت رہ گئی آپ لوگوں کی۔ اگر اس طرح سے کیا گیا تو یقین کریں جتنا نواز شریف قابل نفرت بن چکا ہے پاکستان میں، اس سے زیادہ قابل نفرت وہ لوگ کہلائیں گے جو شہیدوں کے نام پر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ میڈیا چینل کے اندر جو انتخاب ہوا 12 بجے تک کوئی نتیجہ نہیں آیا، اور یہ ٹریلر سمجھ لیں آپ عام انتخابات کا۔ 8 فروری کو بھی یہی ہونا ہے۔ ناظرین اکرام، سمپل سی بات ہے، ووٹ ڈال کے گھروں کو مت بھاگیے گا۔ الیکشن فروری میں ہو رہے ہیں، تقریباً ملک کے 70-75% علاقے میں ایسا موسم ہوگا جب بہار آنے والی ہوگی، ایکسٹریم ٹھنڈ نہیں ہوگی، ایکسٹریم گرمی بھی نہیں ہوگی، پلیزنٹ موسم ہوگا، اور دن کے ٹائم اگر دھوپ بھی ہوئی ایک سکون کا موسم ہوگا۔ ووٹ ڈال کے گھروں کو مت بھاگیے گا، اپنے ووٹ کی حفاظت کیجیے گا۔ رات 12 بج جائیں، 2 بج جائیں، 4 بج جائیں، آپ نے نتیجہ لیے بغیر نہیں جانا۔ ہر پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو جائیں۔ جتنی مضبوطی سے آپ جمے رہیں گے ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے دھاندلی کرنا۔ آپ نے اپنی آزادی چھیننی ہے۔ یہ ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کی آزادی کی کنجی ہے۔ یہ ابابیلوں کی چونچ میں وہ کنکر ہیں جو بڑے بڑے ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اپنی طاقت کو آپ نے پہچان کے اس دن باہر نکلنا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تحریک انصاف پورے ملک کی ہر سیٹ پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی سیاسی جماعت 100% سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی۔ اس کے بعد باقی کام عمران خان کا نہیں بلکہ عوام کا رہ جائے گا۔ وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہے، وہ جیل میں ہے، اب باقی کام عوام کا ہے۔ کیا وہ اپنی آزادی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ کیا وہ خودداری کو سمجھتے ہیں؟ کیا قومی غیرت کو وہ اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ماؤں بہنوں کی جو عزتیں اچھالی گئی ہیں ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں؟ کیا عرش شریف کی شہادت کا بدلہ وہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا ضلع شاہ کو جس طرح بے دردی سے مار کے سڑک کے کونے میں پھینک دیا گیا، کیا قوم اس کا بدلہ لے گی؟ کیا معظم جس کو گولی ماری گئی، عمران خان کے شوٹر کو پکڑنے کی کوشش میں گولی لگی، کیا قوم اس کا بدلہ لے گی؟ قوم کے لیڈر عمران خان کو گولیاں ماری گئیں، پھر اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر گریبان سے گھسیٹ کے پکڑ کے جو ہے وہ لے جایا گیا۔ کیا قوم اس کا بدلہ لے گی؟
یہ سب کچھ آپ کو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا، جس دن الیکشن ہوگا اور قوم اگر کھڑی ہوئی تو قوم بتائے گی کہ وہ اپنے شہیدوں کا بدلہ کیسے لیتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔